علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، عورت مر جائے تو مرد غسل نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، لیکن مرد کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال پھر آئے گا. تو اس سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں بیوی غسل دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، انتقال کرنے والے شوہر کو، اور کچھ صورتوں میں نہیں بھی دے سکتی ہیں. دونوں چیزیں ہیں. مثلا وہ کیا ہے؟ ایسی صورت کہ بالکل یہ وہ زوجیت سے نکل گئی ہو، کوئی رشتہ زوجیت دونوں کے درمیان کسی بھی طرح سے، کسی بھی جہت سے باقی نہ ہو، بالکل اجنبیت آ گئی ہو، تو ایسی صورت میں غسل نہیں دے سکے گی. لیکن من وجہن بھی اگر رشتہ زوجیت باقی ہے تو وہ غسل دے سکتی ہے. مثلا شوہر نے طلاق بائن دے دی تھی، مرنے سے پہلے شوہر نے طلاق بائن دے دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ طلاق بائن فوراً نکاح کو توڑ دیتی ہے، رشتہ کو ختم کر دیتی ہے. تو طلاق بائن دے کر اگر شوہر مرا ہے تو رشتہ چونکہ کچھ باقی نہ رہا، لہذا اب وہ غسل نہیں دے پائے گی. یا عورت حمل سے تھی اور شوہر نے طلاق دے دیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جب حمل کی حالت میں طلاق دے تو وضع حمل اس کی عدت ہو جاتی ہے. جب تک حمل باقی ہے تب تک وہ گویا کہ ایک طرح سے رشتے میں ہے، وہ شوہر نے اس کو طلاق رجعی دی ہوئی ہے. تو طلاق رجعی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے عدت کے اندر ہی میں اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو بیوی بدستور اس کے نکاح میں رہ جاتی ہے، اس میں نکاح دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بدستور وہ نکاح میں رہ جاتی ہے طلاق رجعی میں، اگر عدت کے اندر وہ رجوع کر لے. لیکن اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی، تو اب وہ نکاح سے نکل جاتی ہے. تو ایسی صورت ہو کہ مان کے چلیے عورت حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اور شوہر نے اس کو طلاق رجعی دی تھی. تو طلاق رجعی کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ حمل کی حالت میں ہے تو وضع حمل ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بالکل نکاح سے نکل جائے گی اگر رجوع نہیں کیا. تو یہ صورت اگر بن جائے کہ شوہر نے مرنے سے پہلے اس کو طلاق رجعی دی تھی اور یہ حالت حمل میں تھی، جیسے ادھر انتقال ہوا ویسے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو گویا کہ اب وہ رشتہ نکاح اس کا ختم ہو گیا، پھر یہ غسل نہیں دے پائے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو، شوہر انتقال کر جائے تو اب اس کے بعد عدت وفات یہ گزارتی ہے. تو عدت وفات گزارنے بھر، عدت گزرنے سے پہلے تک کسی نہ کسی طرح سے اس کے درمیان رشتہ زوجیت رہتا ہے، قائم رہتا ہے. لہذا اب وہ اس حال میں غسل دے پائے گی، دے سکتے ہیں اس حالت میں. تو یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان انتقال ہو جائے ناپاکی کی حالت میں تو کیا اس کو دو غسل دینا پڑے گا؟ ناپاکی کی حالت میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک تو غسل جو میت کو دیتے ہیں عام طور پر، ایک وہ غسل، ایک وہ حالت ناپاکی میں انتقال کر گیا تو اس ناپاکی کی حالت کے حساب سے ایک غسل اور ڈبل غسل. تو بعض علاقوں میں یہ ذہن بھی بنا ہوا ہے، تو اس کا تدارک کر دوں، اس کا ازالہ کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. حالت ناپاکی میں بھی اگر وہ انتقال کر چکا ہے پھر بھی اس کو ایک ہی غسل دیا جائے گا اور ایک ہی غسل اس کے لیے کفایت کرے گا. پاکی کی حالت میں ہو بھی غسل ایک ہی، جی پاکی کی حالت میں ہو بھی غسل ایک ہی دینا ہے اس میں. ہاں، پاکی کی حالت میں بھی ایک ہی غسل، ناپاکی کی حالت میں بھی ایک ہی غسل دینا ہے، اس کے لیے الگ سے. کچھ لوگوں کو یہ آتا ہے کہ اچھا ناپاکی کی حالت میں اگر انتقال ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے ڈبل غسل نہیں دیں گے لیکن ناک میں اور منہ میں پانی ڈالیں گے، یہ سوچ کر کے کہ زندگی میں غسل میں 3 فرائض تھے. 3 فرائض میں ایک تو پورے بدن پہ پانی بہانا تھا، اور ایک ناک میں پانی ڈال کے چھڑکنا تھا، ایک کلی کرانا تھا مزمزہ، اور ناک میں پانی ڈال کے پھینکنے کو استنشاق کہتے ہیں. تو یہ وہم کچھ ذہنوں میں آتا ہے
کہ ٹھیک ہے اگر ڈبل غسل نہیں دیں گے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے ناک میں اور منہ میں پانی دیا جائے ناپاکی کی حالت میں انتقال کرنے والے مسلمان کے لیے. تو اس سلسلے میں بھی اس وہم کو دماغ سے ہٹا لینا پڑا کہ نہیں، منہ میں اور ناک میں پانی پھر بھی نہیں دینا ہے. جس طرح سے اور غسل دیتے ہیں اور مسلمانوں کو، ویسے ہی ان کو بھی غسل دینا ہے. ناک میں اور منہ میں پانی دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ اگر غسل کے بعد میت کے بدن سے نجاست نکلے تو کیا کرنا چاہیے. غسل سے مطلب فارغ ہو گئے، غسل کا کام پورا ہو گیا، اب اس کے بعد میت کے بدن سے ناپاکی نکل گئی، پاخانہ پیشاب کے راستے سے کچھ نکل گیا یا بدن سے خون نکل گیا، یعنی ناپاکی نکل گئی، تو اب پھر یہ وہم ہوتا ہے کہ کیا دوبارہ ان کو غسل دینا پڑے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ ان کو غسل نہیں دینا ہے، بلکہ نجاست کو ہٹا دینا ہے. جہاں سے نجاست نکلی اس جگہ کو خالی دھو دینا ہے، اتنا ہی سے کام ہو جائے گا. دوبارہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے کچھ یہ بات آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو نہلانے کے ٹائم میں جو برتن استعمال کیے گئے، لوٹا، بدنا، بالٹی یا جگ، مگ وغیرہ کچھ بھی، یا جس تخت پہ لٹا کر کے غسل دلایا گیا وغیرہ، تو جس برتن کو استعمال کیا گیا غسل دینے میں، ان برتنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا میت کی قبر پہ ڈال دینا چاہیے ان برتنوں کو؟ تو یہ بھی خیال کہیں کہیں پر آتا ہے. تو اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کی جو رہنمائی ہمیں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان برتنوں کو میت کی قبر پہ ڈالنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈالنا ناجائز ہوگا. ناجائز اس لیے ہوگا کہ مال کو ضائع کرنا ہوگا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے: قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال. قیل قال کا مطلب ہوا بلا وجہ بک 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 کیے جانا، فالتو بولتے رہنا، زبان کو چین نہیں رہنے دینا، کچھ نہ کچھ بولتے رہنا. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. تو اس سے ہمیں ہدایت لینا چاہیے کہ بے ضرورت، بے غرض، بے مطلب، بے موقع اور بے محل ہم بک بک نہ کریں، بلکہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، تول کر بولیں اور وزن کے ساتھ بولیں. تو ایک تو یہ. دوسری چیز، کثرت السوال کو بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا، ایسی چیزوں کا سوال کرنا کہ جن چیزوں کے بارے میں اگر حکم ظاہر ہو جائے تو اگلا مشقت میں پڑ جائے، دشواری میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ کثرت سوال بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ سوال کر کے اپنے اوپر مصیبت، پریشانی، دشواری، مشقت مت مسلط کرو. جب تک نہیں جان رہے ہوگے تب تک تمہارا لا علم ہونا خود تمہارے لیے عذر ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ بھی تم سے نہیں ہوگا. تو کثرت سوال، زیادہ سوال کرنا، اس کو بھی ناپسند کیا گیا. اور اس سلسلے میں تو باضابطہ میں نے کبھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے زیادہ سوال کیا تھا. ابھی میں انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا اور بھی اپنا تبصرہ ڈالوں گا. فی الحال ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ برتن جو استعمال کیا گیا میت کو غسل دینے میں، لوٹا ہو، جگ ہو، مگ ہو یا بالٹی ہو، کچھ بھی ہو، تو ان برتنوں کو ضائع بالکل نہیں کرنا ہے، ناجائز ہے، بلکہ ان کو آپ اپنے استعمال میں شوق سے لا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر دقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کا ناپسند فرمایا ہے. ایک تو کیا ہوا؟ قیل قال، بک بک کرنا بلا وجہ، کثرت سوال، زیادہ سوال کرنا، اور تیسرا اضاعت المال، مال کو برباد کرنا. اور اس میں مال کی بربادی ہی تو ہے کہ قبر پر آپ نے ڈال دیا، کسی کے کام تو نہیں آیا، کسی غریب کے کام میں بھی نہیں آیا، آپ کے کام میں بھی نہیں آیا، کسی بھی آدمی کے کام میں نہیں آیا. تو یہ اضاعت مال ہے. ہاں، ایسی اگر صورت ہو کہ اس قبر پر جو آپ برتن ڈالیں گے تو ایک عرف بن چکا ہو کہ اس کو کچھ غریب لوگ لے جاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ویسی اگر صورت ہے کسی مقام پر، کسی خاص جگہ پر
کہ اس برتن کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ کوئی نہ کوئی مستحق اس کو لے لیتا ہے، تو اگر آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میت کے غسل میں استعمال ہونے والے برتن کو قبر پر ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ کسی غریب کے کام آ جائے، تو پھر وہاں پر جائز ہو جائے گا، کیونکہ صورت بدل گئی۔ لیکن یہ تصور کر کے نہیں کہ ڈالنا چاہیے، اسلام نے حکم دیا ہے، شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے، یہ نیت کر کے نہیں، تب تو شریعت پر زیادتی ہو جائے گی۔ شریعت نے جس بات کا آپ کو حکم ہی نہیں دیا، آپ اپنی طرف سے اس کو شرعی حکم کیوں تصور کر لیں گے؟ تو وہ نیت نہیں، پھر اس ارادے سے کہ وہاں کا عرف ہے کہ کوئی نہ کوئی غریب مستحق اس کو لے جاتا ہے، تو اب آپ اپنے من میں یہ بسا لیجئے کہ میں بھی رکھ دیتا ہوں، یہ اپنے گھر ہی سے دے کے بھیج دیا غسل، یا اپنے گھر سے ہی دے کے بھیج دے، ہاں، تو یہ سب صورتیں بنیں گی۔ لیکن اگر اس طرح کی باتیں نہیں ہیں تو صرف یہ سمجھ کر کہ میت کے غسل میں استعمال ہونے والا برتن کو ہمیں قبر ہی پہ رکھنا چاہیے، ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ بالکل اسلام پر زیادتی ہے، اسلام نے ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ علم محمد، عدل محمد، پیار محمد۔